فضلا من الله ورضوانا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا، وہ حکمران بھی مگر کہاں تھا؟ وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا، وہ حکمران بھی مگر کہاں تھا؟ بے پھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا باغباں تھا. بڑے بڑوں کو گرانے والا، گرے ہوئوں کو اٹھانے والا، وہ راہبروں کا تھا نیک راہبر، وہ پاسبانوں کا پاسباں تھا. ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا. کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا؟ قلندرانہ حیات اس کی، سکندرانہ صفات اس کی. کبھی رضا تھا وہ مفلسوں کی، کبھی وہ ریشم کا سائبہ تھا. وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا، وہ حکمران بھی مگر کہاں تھا؟ وہ ایک عنوان بشارتوں کا، بصیرتوں کا، بصارتوں کا، اسی سے رستے تلاش کرنا، وہ دین فطرت کی کہکشاں تھا. وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا، وہ حکمران بھی مگر کہاں تھا؟ حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو. اندھیری شب میں چراغ بن کر جو ساری دنیا میں ذوفشاں تھا. وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا، وہ حکمران بھی مگر کہاں تھا؟ بے پھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا. اور سکھایا ساری دنیا کو جہاں بانی کا ڈھنگ اس نے، بنایا بارہا پانیوں کو میدان جنگ اس نے. انتہائی قابل سب تکریم و اعزاز میرے محترم مکرم شہر کے حضرات علماء کرام، عقائدین، جامع مسجد عثمانیہ کے نمازی حضرات، حضرت حاجی صاحب اور ہمارے سنی علماء کونسل جھنگ کے صدر جناب حضرت حافظ خالد محمود جھنگوی صاحب، دیگر حضرت حافظ صاحب کے ساتھ تشریف لائے ہوئے جماعتی علماء کرام، احباب، اراکین. مختصر سے وقت میں آپ نے بڑی محنت کے ساتھ سردی کی شدت کی رات میں الحمدللہ اس پروگرام کو صرف کامیاب ہی نہیں کیا بلکہ 4 چاند لگائے. آج کل جلسوں کا موسم ہے لیکن جلسے اکثر دن کو ہی ہو رہے ہیں، رات کو پروگرام کرنا بہت دل گردے کا کام ہے. الحمدللہ جھنگ ہو اور پھر جھنگ میں مسجد حق نواز شہید کے بعد جامع عثمانیہ کا ایک بڑا نام ہے، مسجد عثمانیہ کا ایک بڑا کردار ہے. اللہ پاک نے میری اور آپ کی ملاقات کرا دی 22 رجب میں. کہو الحمدللہ. 22 رجب کل نہیں ہے، 22 رجب مغرب کے بعد شروع ہوئی. علماء جانتے ہیں دن کو ہم تھے ماچھی وال میں، کاتب وحی کانفرنس تھی. جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے اپنا خون بہایا ہے، آج ہمارے لیے یہ کام بڑے آسان ہو گئے ہیں. حضرت امیر معاویہ پہ تقریر کریں، بیان کریں، لوگ عزت سے پیش آتے ہیں، اشتہار چھاپتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اکرام کرتے ہیں. لیکن ایک وقت وہ تھا جب سیدنا امیر معاویہ کا نام لینا مستقل اپنے آپ کو نشانے پہ رکھنے کے مترادف تھا. لیکن یاد رکھیں کفر کی پھیلائی ہوئی، اچھالی ہوئی گرد و غبار میں حق دبتا نہیں ہے، وقت لگتا ہے. لیکن جب یہ مطلب صاف ہوتا ہے، گرد و غبار چھٹتا ہے تو حق اجلا ہو کے سامنے آ جاتا ہے. آپ توجہ میری جانب رکھیں گے. میں نے کوئی جلسوں والی لمبی تقریر کی بجائے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. ابھی تک مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ آپ حضرات کو اس جگہ پر بیٹھنے سے کس نے منع کیا ہے. آپ صاحب نے تو منع نہیں کیا اس لیے کہ وہ میرے بعد آئے، اور بھائی صاحب نے بھی منع نہیں کیا. آپ کو
کوئی مسئلہ ہے؟ تھوڑے تھوڑے آگے ہو. سردیوں میں تو ویسے بھی ذرا سردی گرمی میں بدلے گی. الحمدللہ جزاک اللہ. آ جائے کوئی بات نہیں. تھوڑی سی حرکت کر لیں. حرکت میں برکت ہے جسم میں. اس کا مسئلہ یہ بن رہا ہے نا کہ سارے ایک طرف بیٹھ گئے تو میں اس طرف دیکھتا رہا تو ان کا کیا قصور ہے؟ کیا خیال ہے؟ اس لیے درمیان میں مقرر کو بٹھایا جاتا ہے کہ وہ دائیں بائیں سامنے سب کو توجہ دے سکے. بہرحال پھر بھی مجھے زیادہ ادھر دیکھنا پڑے گا چونکہ فات صاحب ادھر بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. چلو کوئی بات نہیں. ویسے دل لگی کے لیے کہا ہے. جہاں بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں. مختصر سی چند باتیں عرض کرنی ہیں. رجب المرجب کے مہینے میں معراج کا واقعہ بیان ہوتا ہے. معراج پر ہمارا ایمان ہے. اگرچہ تاریخی طور پر 27 رجب ثابت نہیں ہے لیکن معراج کا واقعہ ہوا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روح مال جسد معراج پہ تشریف لے گئے کہ نہیں لے گئے؟ لے گئے ہیں. میں ذرا معراج کے واقعے سے صرف 2 موتی آپ کے دامن میں ڈال کے پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آتا ہوں. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ توجہ آپ نے کرنی ہے. انشاءاللہ آپ کے مشن نظریے کے عین مطابق بات ہوگی لیکن ذرا اس میں ایک رنگ نیا ہوگا. باتیں پرانی ہیں، رنگ نیا ہوگا اور حوالے کے ساتھ بات کروں گا تاکہ آپ کو فائدہ ہو. دیر اور دور تک وہ بات یاد رہے. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اور اللہ نے یہ معراج کرایا کیوں؟ معراج ایک ایسا معجزہ ہے. اللہ کو تو پتا تھا کہ اس امت نے بڑی دیر اور دور تک رہنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ بڑا طویل ہے. اس زمانے میں علم نے بھی ترقی کرنی ہے اور ٹیکنالوجی نے بھی ترقی کرنی ہے. علم بھی اپنی آخری منازل کو چھوئے گا اور ٹیکنالوجی بھی نت نئے تجربات سے گزر کے کیا کچھ ایجاد کرتے کرتے اپنی آخری منازل تک پہنچے گی. اللہ نے کیسا نظام کیا ہے. 2 معجزے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے عطا کیے ہیں. ایک معجزے کے آگے دنیا کے علوم کو جھکا دیا اور ایک معجزے کے آگے رب نے ساری ٹیکنالوجی کو جھکا دیا ہے. بڑے آسان لفظوں میں عرض کر رہا ہوں. تقریر یہ پوری ہے لیکن میں نے صرف ایک بات اس سے اٹھائی ہے کہ 2 معجزے وہ کون سے ہیں کہ ایک معجزے کے سامنے سارے علوم جھکا دیے اور ایک معجزے کے سامنے ساری سائنس ٹیکنالوجی کو جھکا دیا ہے. علوم جتنا ترقی کر جائیں لیکن اس علمی معجزے سے آگے نہیں نکل سکتے. سائنس اور ٹیکنالوجی جتنی ترقی کر جائے معراج کے اس عملی واقعے سے آگے نہیں نکل سکتے. علم جتنی ترقی کرے گا کتنی کرے گا. لوگوں نے معانی بنا لیے، ٹرانسلیشن کر لی. چیٹ جی پی ٹی آ گیا. چیٹ جی پی ٹی کے حوالے کرو کہ الف لام میم کا ترجمہ کر دے. سبحان اللہ کا سبحان اللہ. نہیں کر سکے گا، نہیں کر سکے گا. رب نے یہ قرآن مجید میں الف لام میم ہا میم عین سین قاف قاف ہایا عین صاد الف لام میم را، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. مقطعات نہیں، زیر کے ساتھ نہیں، زبر کے ساتھ. عین کے زبر کے ساتھ ہوگا تو اس کا معنی ہوگا جو توڑ کر پڑھے جاتے حروف ہیں مقطعات. الف لام میم کو ملا کر پڑھیں تو علم، توڑ کر پڑھیں تو الف لام میم. حامیم کو توڑ کر پڑھیں تو حامیم اور جوڑ کر پڑھیں تو ہم بنتا ہے. یہ توڑ کر پڑھے جانے کی وجہ سے حروف مقطعات کہلاتے ہیں. آپ یہ حوالے کریں کسی بھی صاحب علم کو یا جس پہ ناز ہے لوگوں کو کہ وہ فوراً ترجمہ کر کے دے دیتا ہے، اس کو کہیں کہ ترجمہ کرے. نہیں، رب نے سارے علوم کو یہاں سراغ لگا دیا. اہل علم تم جتنا بھی آگے نکل جاؤ میرے قرآن کے نیچے ہی تمہارے علوم رہیں گے. قرآن ایک ایسا معجزہ عطا کیا، علوم کو جھکا دیا. اور معراج ایک ایسا معجزہ عطا کیا صدیوں پہلے کہ جس کے سامنے ساری سائنس اور ٹیکنالوجی جھکی ہوئی ہے. جتنا ترقی کر جائے کوئی چیزوں کو جتنا اوپر لے جائے لیکن معراج سے آگے نہیں جا سکتے. یہ تو ہوئے 2 معجزے اور الحمدللہ ہمارے پاس یہ دونوں موجود ہیں. سبحان اللہ کہیں. حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہمارا دین مکمل بھی ہے، محفوظ بھی ہے، کل کائنات کے لیے بھی ہے. اب جس کا عقیدہ ہے کہ یہ مکمل نہیں ہے تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دین محفوظ نہیں ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کل کائنات کے لیے نہیں ہے، حضور کے بعد کسی اور آسمانی
آواز صدا اور پیشوا کی ضرورت ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، مکمل دین کے ساتھ اسی کا تعلق ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے دین میں یہ تینوں کوالٹیاں پائی جاتی ہیں، دین مکمل بھی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین محفوظ بھی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور دین کل کائنات کے لیے بھی ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میرے محترم دوستو، میں واقعی معراج کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں نے اس سے صرف دو موتی آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ آگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا ہے اور ہمارا عقیدہ ہے، شیخ المحدثین حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث رہے اور اس سے پہلے استاد الحدیث، استاد التفسیر رہے دارالعلوم دیوبند میں، ان کی مشہور زمانہ کتاب سیرت مصطفیٰ میں یہ بات لکھی ہے کہ معراج کی ایک رات میں آقا کو 10 معراج ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں یہ نبی کو نہیں مانتے، معراج کی رات میں 7 آسمانوں پہ 7 نبیوں سے ملاقات، مولانا کاندھلوی نے اس کو الگ معراج شمار کیا ہے۔ 7 معراج یہ ہو گئے، 8واں سدرۃ المنتہا، 9واں صریف الاقلام، جہاں قدرت کے لکھے جانے والے ان فیصلوں کے قلم کی بھی آواز آتی ہے، وہاں 9واں معراج اور 10واں معراج قرب خداوندی میں پہنچتا ہے۔ یہ 10 معراج ایک معراج کی رات میں ہے۔ اچھا توجہ فرمائیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا سے آگے اکیلے ہوئے، توجہ آپ نے میری جانب کرنی ہے، نئی بات سمجھ کے میرے کھاتے نہیں ڈال دینی۔ سیرت حلبیہ میں یہ روایت موجود ہے، علامہ برہان الدین حلبی فرماتے ہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرت سے آگے اکیلے ہوئے، اتنی بات سب نے سنی ہوئی ہے، سدرت سے آگے حضور کا سفر اکیلے ہے، جبریل امین رک گئے، انہوں نے اپنی معذوری ظاہر کی، مجبوری بتا دی کہ اس سے آگے میں ایک بال برابر بھی جاؤں جل جاؤں گا، میری حد آگئی، فرشتوں کے سردار کی حد آگئی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں، اکیلے سفر فرما رہے ہیں۔ علامہ حلبی فرماتے ہیں حضور کو ایک آواز آئی، آقا ٹھہریے، اس لیے کہ اگلا سفر اور تیز ہو گیا۔ سبحان اللہ کہے گا، موٹر سائیکل کا سفر ہوتا ہے تیز، گاڑی کا اس سے تیز، ریل گاڑی کا اس سے تیز، کرتے کرتے جناب پھر بات جب جہاز پہ جاتی ہے تو سفر کتنا تیز ہو جاتا ہے۔ یہ جہاز کیا ہے معراج کے آگے، سبحان اللہ، معراج کا سفر کتنا تیزی سے حضور طے کر رہے ہوں گے، رب لے کے جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے اسی لیے واقع معراج میں سبحان سے بات شروع کی کہ کوئی اعتراض آنے سے پہلے یہ سوچنا تمہارے اعتراض کا تعلق کمزوری کے ساتھ ہے، نقص کے ساتھ ہے، تم اپنے اس اعتراض کو توڑ رہے ہو اپنی ناقص عقل پہ، تمہاری عقل بھی ناقص، تمہارا اعتراض بھی ناقص، رب وہ ہے جو سارے نقائص سے پاک ہے اور پاک کو سبحان کہتے ہیں۔ ان پاکیوں کو بتانے کے لیے رب نے معراج کا واقعہ سبحان کے لفظ سے شروع کیا کہ وہ کمزوریوں سے پاک ہے، تمہارا یہ اعتراض کمزوریوں کی بنیاد پہ ہے، تم اپنے نقائص اپنے عیوب کی بنیاد پہ اعتراض کر رہے، اس پہ جو کون ہے سبحان، سارے کہ کون ہے سبحان۔ حضور کو آواز آئی، علامہ حلبی نے لکھا ہے، سیرت حلبیہ میں موجود ہے، آقا ٹھہریے، آپ کا رب صلاۃ ادا کر رہا ہے، آپ کا رب تسبیح پڑھ رہا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی یہ روایت علامہ حلبی نے نقل کی ہے، حضور کی جب رب سے ملاقات ہوئی، سبحان اللہ۔ بس میں نے یہ سفر بتانا تھا اور اس کے بعد پھر اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ آپ بھی سوچیں گے کہ یہ معراج پہ لے جا کے پھر صحابہ پہ آئیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے پوچھا، جب طائف کا تبادلہ ہوا، حضور نے عیز و نیاز پیش کیا، رب العالمین نے میرے محبوب کو صلاۃ و سلام کا تحفہ عطا کیا ہے۔ جب یہ باتیں ہو گئی، طائف کا تبادلہ ہو گیا، آقا نے اپنے رب سے پوچھا، یہ سیرت حلبیہ میں موجود ہے، سوال کیا کہ یہ 2 باتیں رہ گئی، ان کا جواب ارشاد فرما دیجئے۔ ایک یہ کہ آواز آئی ہے رب تسبیح پڑھ رہا ہے، تو صلاۃ ادا کر رہا ہے، آپ کی صلاۃ کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ وہ آواز ابو بکر کی تھی، وہ آواز ابو بکر کی تھی، یہ سیرت حلبیہ میں لکھا ہے، وہ آواز ابو بکر کی، جہاں جبریل امین رک گئے اس سے آگے ابو بکر کی آواز میں یہ بات مجھ سے ہوئی ہے۔ علامہ حلبی فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے جو جواب ملا وہ یہ ملا، میرے محبوب تسبیح تو میری یہ ہے کہ ساری دنیا کہتی ہے سبحان اللہ،
اور میں خود بھی کہتا ہوں سبحانی. دنیا کہتی ہے اللہ تو پاک ہے، میں کہتا ہوں ہاں میں پاک ہوں. سبحان اللہ. معراج کے واقعے کے ساتھ سبحان کا بڑا گہرا تعلق ہے. سبحانی سبحانی یہ تو ہوئی میری تسبیح. ایک سوال ہو گیا. دوسرے سوال کا جواب آپ صاحب لطف آئے گا آپ کو، آپ پرانے ہیں نا. ہائے ہائے، حضرت جھنگوی شہید نے پہلے صدیق اکبر دلوں میں اتارا ہے. سبحان اللہ. عجیب ترتیب سے اللہ نے حضرت کو یہ فساد بلاغت دی، تاثیر دی. فرمایا جب دوسرے سوال کا جواب پوچھا تو جواب ملا میرے محبوب ابو بکر کی آواز سدرہ سے آگے کیسے آئی؟ آپ کا اکیلا پن ہمیں اچھا نہ لگا. آپ ہمارے مہمان تھے. بندہ حافظ صاحب کا مہمان یا کسی شخص کا مہمان ہو، اڈے سے لیتا ہے، ریسیو کرتا ہے، کوئی بندہ بھیجتا ہے یا گاڑی والے کا بتاتا ہے یا اسے اوبر کرا دیتا ہے، کچھ نہ کچھ بہرحال کرتا ہے. مہمان کو تنہا نہیں چھوڑتا. نہیں جو کہتا ہے میں رل گیا، رولتا نہیں ہے اسے، نہ رلاتا ہے، اس کو سنبھالتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھئی اللہ نے حضور کو بلایا تھا اور سبحان کہہ کے رب بلا رہا ہے. جبریل کی حد آ گئی تو آقا اکیلے تو رب نے نہیں ہونے دینے تھے نا. سبحان اللہ کہیں. جواب یہ ملا میرے محبوب آپ اکیلے ہو رہے تھے، ہم سے آپ کا اکیلا پن محسوس ہوا، ہمیں آپ کا اکیلا پن اچھا نہ لگا. آپ اکیلے ہیں اور اکیلے میں بندہ خلوت میں ذرا بوریت محسوس کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں فون آ جاتے ہیں، بندہ فون کر لیتا ہے جی میں بور ہو رہا تھا یار، اچھا ہوا آپ کا فون آ گیا، بات چیت کرتے ہیں، سفر طے ہو جائے گا. میرے محبوب آپ کا یہ اگلا سفر طے کرانے کے لیے ہم نے آپ کے دنیا کے یار ابو بکر کی آواز کا ایک فرشتہ بنایا اور اس کی آواز یہاں پہنچائی کہ آپ کی خلوت جلوت میں بدل جائے. جب صدیق کی آواز آئے گی آپ کا یہ سفر آسانی سے طے ہو جائے گا. میں جملہ کہتا ہوں، آپ نے یہ تو سنا ہے کہ حضرت بلال حبشی چلتے مکے کی گلیوں میں اور قدموں کی آہٹ. بھئی معراج کا واقعہ مکی دور کا ہے، بے شک مدینے میں بھی چلتے ہوں گے آواز جاتی ہوگی، لیکن خطیب کو یہ یاد رہنا چاہیے بات کس دور کی ہے، واقعہ کس زمانے کا ہے. حضرت بلال حبشی مکے کی گلیوں میں چلتے ہیں اور جنت میں حضور آہٹ سنتے ہیں تو پوچھا یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ پتا چلا آپ کا غلام چل مکے کی گلیوں میں رہا ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے. بھئی بلال حبشی کی آواز جنت میں آئے اور بلال کو اسلام میں خرید کے لائے ابو بکر. رب لجپال ہے نا، وہ کیسے ابو بکر کو وہاں بھلا سکتا ہے؟ اگر بلال حبشی کی آواز جنت میں سنائی دی ہے تو ابو بکر کی آواز سدرہ سے بھی آگے سنائی دی. ایک اور انداز میں کہتا ہوں، آپ صاحب ذوق میں ذرا بیٹھے نا، پھر میں ابھی حضرت امیر معاویہ کی طرف آ رہا ہوں اور معراج سے ہی ایک واقعہ سنا کے آؤں گا. توجہ، جہاں فرشتوں کے سردار کی بس ہو جائے رک گیا، وہاں اس امت کے پہلے وہ قیمتی لوگوں کے سردار کی ابتدا ہوتی ہے، اس کی آواز آتی ہے. ایک اور انداز میں کہتا ہوں، میں ایک دن سوچ رہا تھا سیرت حلبیہ کی اس روایت کو کہ یار مجمع میں کیسے بیان کریں گے، لوگ نئی بات سمجھ کے ہمارے ذمہ ڈال دیں گے. پھر اچانک امیر شریعت کا وہ جملہ یاد آیا. سبحان اللہ کہو تو میں جملہ سناتا ہوں. امیر شریعت شاہ جی سید عطاءاللہ شاہ صاحب بخاری فرماتے ہیں معراج کی رات جبریل سدرہ پہ جا کے رک گیا. جبریل امین کی اپنی مجبوری اور وہ پابند ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتہ خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتا. جبریل امین رک گئے کہ آگے جاؤں تو جل جاؤں. امیر شریعت فرماتے تھے جبریل تھا رک گیا، اگر معراج کی رات ابو بکر ہوتا جل جاتا اپنے نبی کا. یہ مجھے سیرت حلبیہ کی وہ روایت پڑھ کے سمجھ آئی سبحان اللہ کہ ابو بکر کا واقعی یہ جذبہ تھا. اس رات کو ساتھ نہیں بھی رب آوازیں پہنچا رہا. رب تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، کس کا جذبہ کیا ہے. شاہ صاحب کی خطابت کو بھی داد دی، علامہ برہان الدین حلوی کے لیے بھی دعا کی. میں نے کہا آگے چلتے ہیں. سبحان اللہ کہیں. اب ایک اگلی بات، سبحان اللہ. آقا اللہ کے حضور پہنچے. بھئی حضور نے رب کا دیدار کیا ہے کہ نہیں کیا؟ معراج کی رات حضور نے اپنے رب کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے. اب یہ دکھانے والا جانے، دیکھنے والا جانے، ہم تو ماننے والے ہیں اور یہ باتیں ساری ہماری ان ناقص عقلوں میں آنے والی بھی نہیں ہے. یہ باتیں ساری
ہمارے ذہنوں میں آ جائے تو ہم آج کے دور میں پیدا ہوتے اور اس طرح ہوتے جہاں رب نے رکھا ہے ہم اس کی رضا پہ راضی ہے اور اس کو ماننے میں خیر سمجھتے ہیں. آقا معراج کی رات اللہ کے حضور پہنچے, دیدار کیا ہے, دیدار کر کے واپس آئے ہیں. آپ حیران ہوں گے, واپس آئے ہیں تو ملاقات جاتے ہوئے کئی نبیوں سے ملاقات ہوئی. تفصیل کا وقت نہیں ہے ورنہ میں 7 آسمانوں کے نبیوں کے لیے علماء نے ایک لفظ بنایا ہے آیا ہما. آیا ہما میں 7 حرف ہیں. علماء کے لیے کہتا ہوں آیا ہما یاد ہو جائے, آیا ہما یہ یاد ہو جائے تو 7 آسمانوں پہ 7 نبیوں کے نام یاد ہو جاتے ہیں. آیا ہما میں پہلا حرف الف ہے. پہلا حرف کیا بتا رہا ہے؟ پہلے آسمان پہ حضرت آدم سے ملاقات ہوئی. آیا ہما میں دوسرا حرف عین ہے. عین بتا رہا دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی. آیا ہما میں تیسرا حرف یا ہے. یا بتا رہا ہے حضرت یعقوب اور حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی تیسرے آسمان پہ. پھر چوتھے نمبر پہ الف آ گیا. چوتھا الف بتا رہا ہے کہ چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی. اور پھر 5ویں نمبر پہ لاہور والی ہے آ رہی ہے. یہ لاہور والی 2 آنکھوں والی ہے بتا رہی ہے کہ 6 آسمان پہ کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت 5ویں حضرت ہارون علیہ السلام سے. اور 6 آسمان پہ میم بتا رہا ہے حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. اور آیا ہما میں آخر میں بھی الف ہے, یہ بتا رہا ہے کہ 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی ہے. اچھا بھی سوال پیدا ہوتا ہے, حضور واپس آ رہے ہیں, انہی نبیوں سے اللہ باری باری پھر ملا دیتا اور یہ ہمارے لیے آسانی کر دیتے, 5 5 5 کم کراتے. ہمارے لیے ساری نمازیں کس نے کم کرائی ہیں؟ ایک جگہ میں یہ بات کر رہا تھا تو ایک بندہ جھوم جھوم کے نا کہتا ہے حضرت موسیٰ زندہ باد, حضرت موسیٰ. وہ میں نے کہا اس کو کیا حال پڑ گیا؟ تو بعد میں پتا چلا کہتا ہے حضرت موسیٰ نے ہمارے اوپر جو بھلا کیا ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا ہے. بھئی 9 چکروں میں 45 نمازیں کم کرا دی. کہتا ہے مجھے حضرت موسیٰ سے بڑا پیار ہے. میں نے کہا سارے نبی زندہ باد ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی سے ملاقات کیوں نہیں؟ حاضر دماغ ہو کے بیٹھنا ہے, لطف آئے گا, ایمان کو تقویت ملے گی کہ حضرت موسیٰ ہی سے ملاقات کیوں نہیں. کیوں آئی صاحب؟ بھئی اللہ کا اپنا نظام ہے. علماء تو وہ حکمتیں بتاتے ہیں, علماء مسئلہ بتاتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں. اس کی قدرت میں کون دخل دے سکتا ہے؟ واپسی پہ پہلی ملاقات بھی حضرت موسیٰ سے, دوسری بھی, تیسری بھی, چوتھی بھی, 5ویں بھی, 6ٹھی, 7ویں, 8ویں, 9ویں. اور ابھی حضرت موسیٰ پھر بھیجنا چاہتے تھے. آپ ابھی تھوڑی دیر بعد خود کہیں گے کہ بھیجنا چاہتے تھے. دیکھیں سمجھ آئے گی بات. بھیجنا چاہتے تھے بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چکر لگا, اور یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. میں نے تو موتی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. پہلی, دوسری, تیسری, حضرت موسیٰ ہی سے ملاقات کیوں؟ سبحان اللہ کہیں. حضرت موسیٰ ہے رب کے کلیم, رب سے باتیں کر چکے, اور جو باتیں کر لے اس کا دل دیکھنے کو بھی کرتا ہے, دیدار کو بھی کرتا ہے کہ آواز سن لی, اب میں کب دیکھوں, اب میں نے باتیں سن لی, دیدار کب کروں. حضرت موسیٰ نے اللہ سے باتیں کی, اللہ کے کلیم کہلائے. اللہ کو کہہ دیا ایک دن اللہ مجھے اپنا دیدار کرا. قرآن میں موجود ہے رب ارنی. اللہ نے کیا کہا موسیٰ کلیم ہونا ہی کافی ہے, لم ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, اسی پہ اکتفا کرو. حضرت موسیٰ کا اصرار بڑا, اللہ مجھے دکھا, اپنا آپ دکھا. اللہ نے تجلی ڈالی. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تجلی اور ایک شعاع اور پہلی روشنی کیوں ڈالی, ایک جھلک دکھائی, حضرت موسیٰ غش کھا کے گر گئے. فلما تجلی ربہ للجبل قرآن مجید میں موجود ہے. اس پہ بھی تجلیاں پڑھ رہی ہیں بار بار. کوئی تو مسئلہ ہے, خیر کوئی بات نہیں, اتنی تجلی سہ لے, چلتا رہے. بعضوں پہ تو ایسی تجلی پڑتی ہے کہ بالکل اس کے بعد چلتے نہیں ہیں. اچھا بھائی دیکھیے, بات دھیان ہے میری طرف, بات بھی بیٹھ جائے. آواز آ رہی ہے, سب کو آ رہی ہے, آپ تشریف رکھیں, ذرا ردم ٹوٹ جائے گا گفتگو کا. آپ توجہ سے سن رہے ہیں, بات ادھر ادھر چلی جائے گی, ذوق سے سماعت فرما رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار وہ دیدار کی طلب پوری نہیں, اور اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کر دیا. مطلب یہ بات ریکارڈ کا حصہ بن گئی
کہ موسیٰ دیکھنا چاہتے ہیں اور رب کہتا ہے مجھے نہیں دیکھ سکتے، تجلی ڈالی اور پھر غش کھا کے گر گئے. یہ بات قرآن میں بھی بتا دی، ہمیں بھی پتا چل گئی، بچے بچے کو پتا چل گئی کہ حضرت موسیٰ رب کی حکمتیں دیکھے. سبحان اللہ، رب اپنے پیاروں کی عزتوں کی، ان کی تمناؤں کی کیسے حفاظت کرتا ہے اور لاج نبھاتا ہے. سبحان اللہ. رب نے معراج کی رات حضور کو جب اپنا دیدار کرایا نا، پہلی ملاقات ہی حضرت موسیٰ سے کرائی کہ میرے موسیٰ وہاں نہیں تو یہاں سے ہی پہنچو. نہیں پہنچے ہو، ویسے نہیں تو ایسے صحیح، ڈائریکٹ مجھے نہیں دیکھ سکتے موسیٰ تو مصطفیٰ کی نظروں میں دیکھ لو. بندہ جب کسی بڑے کو دیکھ کے آتا ہے نا، مجھے یاد ہے میں 13-14 سال کا تھا، قومی اسمبلی میں مولانا اعظم طارق شہید نور اللہ مرکزہ کے ساتھ جانے کا موقع ملا. حفظ ہم راولپنڈی کرتے تھے، خیر کوئی نہ کوئی طریقہ بنا لیا، قومی اسمبلی کے اندر چلے گئے. پورا دن تقریباً حضرت کے ساتھ گزرا. واپسی پہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو کہہ رہا ہوں کہ یار آج تم میری آنکھیں چومو اس لیے کہ یہ مولانا اعظم طارق صاحب کو دیکھ کے آئی ہیں. پہنچیے ذرا، میں بات کیا کہنا چاہتا ہوں. آپ مکے سے ہو کے آتے ہیں، مدینے سے ہو کے آتے ہیں، آپ کو لوگ دیکھتے رہتے ہیں، آپ انہیں کھجوریں دے رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. کس وجہ سے دیکھ رہے ہیں؟ کہ یہ آنکھیں کعبے کو دیکھ کے آئی ہے، یہ آنکھیں گنبد خضرا کو دیکھ کے آئی ہے، یہ آنکھیں اپنی پیاس بجھا کے آئی ہے، اب اپنی آنکھوں میں دیدار لے کے آئی ہے، زیارت کر کے آئی ہے، اپنی آنکھوں میں وہ جلوے لے کے آئی ہے. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ سے جب ملاقات ہوئی نا حضور کی، اللہ نے ہی یہ سارا پروگرام بنایا. سبحان اللہ کو. اللہ کسی بات سے غافل نہیں ہے، اس کے عطا کرنے کے اپنے انداز ہے. ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ سے، وہ جو دیدار کی طلب تھی کوہ طور پہ، وہ طلب پھر تازہ ہو گئی، طلب پھر جاگ اٹھی. حضرت موسیٰ نے بھی کہا ویسے نہیں تو ایسے صحیح، ویسے نہیں تو ایسے صحیح. اللہ نے بھی کہا چل موسیٰ ویسے نہیں تو ایسے صحیح. پہلی ملاقات بھی تیرے سے، دوسری بھی تیرے سے، تیسری بھی تیرے سے. مصطفیٰ کا نام بھی بڑھتا جا رہا ہے. پہنچے حضرت موسیٰ کا کام بھی بنتا جا رہا ہے، ساڈا کام بھی بنتا جا رہا ہے. ساڈی نمازاں گھٹ ہوندیاں جا رہی ہیں. سبحان اللہ کو. حضرت موسیٰ کا کام بھی بنتا جا رہا ہے کہ نگاہ مصطفیٰ میں رب کا دیدار کر رہے، اور حضور کا مقام اور بڑھتا جا رہا ہے کہ ہر بار رب سے ملاقات ہوتی جا رہی ہے، وہ جلوے اور بڑھتے جا رہے ہیں. میں اب کہنے کیا لگوں؟ پہنچو بھلا کیا کہنے لگوں. ہائے ہائے، آقا کی نظریں وہ، آقا کی آنکھیں وہ جن میں نبی خدا کو دیکھے. صحابہ ان آنکھوں میں صبح کو بھی رہتے تھے، شام کو بھی رہتے تھے. صحابہ وہ ہیں جو ان آنکھوں میں دن کو بھی رہتے تھے، رات کو بھی رہتے تھے. میں نے کہا میں معراج سے آج صحابہ سمجھاؤں. سبحان اللہ. صحابہ ان آنکھوں میں ہر وقت رہتے تھے. اسی کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے یوں کہا. سبحان اللہ. فرمایا جب کبھی بلال حبشی میرے نبی کے سامنے آئے آذان دینے، مؤذن اور خطیب آمنے سامنے، بلال کی آنکھوں میں حضور کی تصویر. سبحان اللہ. اور حضور کی آنکھوں میں بلال حبشی کی تصویر. یہ زندگی کی علامت ہے. ابھی آپ میری طرف دیکھیں، آپ کی آنکھوں میں میری تصویر، میری آنکھوں میں ان کی تصویر، مائکرو چھوٹی سی تصویر آ رہی ہے. یہ زندگی کی علامت ہے. بندہ مر جائے آنکھ کا کیمرہ تصویر نہیں لیتا، یہ کیمرہ تصویر لینا چھوڑ دیتا ہے. کبھی مردے کی آنکھ کھول کے دیکھنا، یہ خاص قسم کی چمک، روشنائی اور یہ کیمرے کی توانائی نہیں ہوگی، یہ مردہ ہونے کی علامت ہے. سبحان اللہ کہو ذرا. میرے آقا کے سامنے جب بلال حبشی آئے ہوں گے، فرمایا یہ ایک بار بلال حبشی کا نگاہ مصطفیٰ سے اپنی آنکھوں کا ٹکرانا. سبحان اللہ کہو. بلال کی آنکھیں حضور کی آنکھوں سے جب یہ آپس میں دو چار ہوئی، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے. دنیا کی مجازی محبتوں میں ایک شاعر کہتا ہے کہ دل کی نہیں تقصیر کمند آنکھیں ہیں بڑی ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی دل گرفتار نہ ہوتا. یہاں بھی سارا کارنامہ آنکھوں کا ہے. سنیے چھن کے دوستو، مسجد عثمانیہ کے نمازیوں، حضرت پیر پیران شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی فرماتے ہیں
بلال حبشی کی آنکھوں کا ایک بار مصطفیٰ کی آنکھوں سے ٹکرانا، سبحان اللہ، اور بلال کی آنکھوں میں حضور کا آنا، حضور کی آنکھوں میں بلال کا آنا، فرمایا اس ایک لمحے پہ عبد القادر جیلانی کی ساری زندگی کی عبادتیں قربان ہیں۔ یہ ایک لمحہ کافی ہے۔ صحابہ وہ ہیں جو ہر وقت نگاہ مصطفیٰ میں رہتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ 22 رجب کی تاریخ میں ہم بیٹھے ہیں، 22 رجب 1447 ہجری اور 22 رجب سن 60 ہجری میں امت مسلمہ کا وہ عظیم جرنیل، عظیم فاتح، امیر بحر بر، فاتح قبرص و شام، آدھی سے زیادہ دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے والے اور اسلامی بحریہ کے بانی، خالد المؤمنین، امیر المؤمنین، کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ آپ نے مختلف پہلوؤں سے حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ بار بار سنا ہوگا۔ وہ باتیں کروں تب بھی ثواب ہے، تب بھی اجر ہے، تب بھی نظریہ ہی بیان کرنا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک دو پوائنٹ ایسے رکھنا چاہتا ہوں جو آپ کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے اور آپ امیر معاویہ کے پکے سچے سپاہی بن کے ہر وقت ان باتوں کو دہراتے رہیں۔ توجہ میری جانب رہنی چاہیے۔ میرے اور آپ کے آقا دنیا میں تشریف کس کے لیے لائے؟ غلبہ اسلام کے لیے، دین کے چھا جانے کے لیے۔ حضور غلبہ اسلام کا کام لے کر دنیا میں آئے اور خطبے میں نے 2 آیات تلاوت کی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ایک کے آخر میں ولو کرہ المشرکون، ایک کے آخر میں وکفا باللہ شہیدا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو دین حق دے کر کہ یہ دین حق چھا جائے سارے دینوں پہ، سب کا سارے کاموں، نظاموں، پروگراموں پہ دین اسلام غالب آ جائے۔ یہ موضوع رسالت مفسرین نے اس آیت کو موضوع رسالت قرار دیا ہے۔ ہر چیز کا ایک موضوع ہوتا ہے، تقریر کا موضوع ہے، بلڈنگ کا موضوع ہے، ہر کام کا ایک عنوان اور موضوع ہوتا ہے۔ حضور کی رسالت کا موضوع یہ آیات کریمہ ہے جو 2 میں نے خطبے میں پڑھی، اب اس پہ بات کرتا ہوں اور دیکھیے گا کہ حضرت امیر معاویہ کی شان آپ کے سامنے ایک نئے انداز سے آئے گی۔ میرے محترم دوستو، غلبہ دین، غلبہ اسلام کا کام اللہ نے اپنے محبوب کے ذمہ لگایا۔ حضور یہ کام لے کر دنیا میں آئے۔ اس غلبہ اسلام کے لیے ساری ٹیم، سارا نظام، سارے ورکر، ساری جماعت میرے رب نے عطا کی ہے۔ سبحان اللہ کہے۔ ایک بندہ حضور نے اپنی چوائس پہ رب سے مانگا ہے، اس بندے کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے امیر شریعت کا پھر ایک جملہ یاد آ گیا، فرمایا کہ سارے صحابہ مرید رسول ہیں، عمر مراد رسول ہے۔ مرید اور مراد میں فرق کیا ہے؟ ایک اس میں فاعل ہے، ایک اس میں مفعول ہے۔ مرید کا معنی جو ارادہ لے کے جائے اور مراد کا معنی ہے جس پہ ارادے کو ڈالا جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک بندہ مجھ سے پوچھنے لگا جی سمجھ نہیں آئی، میں کہا سمجھ آ جائے گی۔ ابھی میں آسان مثال دیتا ہوں۔ بیویاں فون کم ہی کرتی ہیں، اکثر مرد بیویوں کو، شوہر خود فون کرتے ہیں نا، اور بعض شرارتی کہہ دیتے ہیں یہ رن مرید ہے۔ میں کیا مسئلہ ذرا پکا ہو جائے نا، ایک کون ہے؟ اچھا جی بندہ رن مرید ہوئے تو بیوی مراد ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ سبحان اللہ کو ایک ہوندہ ہے مرید تے ایک ہوندی ہے مراد۔ مرید ارادہ لے کے جانے والا، بولے نے سبحان اللہ، عشق دے مریض بولے نے کہ نہیں بولے؟ سبحان اللہ کو ذرا سارے کہہ دو یار بیوی دی گل آئی ہے، سبحان اللہ جی، بغیر بیوی والے ذرا بریک لا کے تے باقی خیر ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی توجہ بھئی، ایک مرید ہے ایک مراد ہے۔ سارے صحابہ مرید رسول اور حضرت عمر مراد رسول۔ حضور نے مانگا کس کے لیے؟ غلبہ اسلام کے لیے۔ حضور نے کس سے مانگا؟ دعا آپ کو معلوم ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، ایک موتی اس سے نکالنا ہے۔ حضور نے اللہ سے مانگا غلبہ اسلام کے لیے حضرت عمر کو، اللہ نے حضور کو بھیجا غلبہ اسلام کے لیے، اور اسی کام کے لیے حضور اللہ سے مانگ رہے حضرت عمر کو۔ عمر مراد رسول ہے۔ کوئی بندہ ایسا بھی ہے جو مراد عمر ہو؟ پہنچو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، صحابہ میں کوئی ایسا بھی ہے جو مراد عمر ہو؟ تو
تو یاد رکھیے عثمانیہ مسجد کو دوستو، حضرت عمر مراد رسول ہے تو امیر معاویہ مراد عمر ہے۔ تفصیل میں نہیں جاتا، کتابوں کو کبھی کھولے تو آپ کو پتا چلے کہ امیر معاویہ کا چناؤ کس نے کیا ہے، امیر معاویہ کو گورنر شام کس نے بنایا ہے۔ میں نے کہا بھئی وقت چونکہ تھوڑا ہے، میں آپ کے سامنے موتی ایسے رکھ دوں جو آپ کو کبھی نہ بھولے، میری طرف دھیان رہے۔ اب اگلی بات، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے دو بڑی نظر آنے والی طاقتوں اور ایک نہ نظر آنے والی طاقت، اس سب کے لیے رب نے عمر سے مار مروائی ہے، ان سب کو توڑوایا ہے۔ آپ کہیں گے نظر آنے والی کون سی؟ نظر آنے والی ایک طاقت کا نام تھا کسرا، ایک کا نام تھا کیسر، اور نہ نظر آنے والی طاقت شین۔ تسی کہو گے نظر آندے نے محرم وچ آ جاندے نے۔ شیطان رب کا عجیب کام، سبحان اللہ۔ اللہ نے حضرت عمر کو ایسی عجیب شان بخشی۔ دین کی راہ میں یہی تین بڑی رکاوٹیں، ایک شیطان اس وقت، اور ایک کیسر، اور ایک کسرا۔ اللہ نے شیطان کی ویسے ہی ہوا نکلوا دی عمر کے سائے سے۔ آقا فرماتے ہیں عمر وہ ہے، اب بات تفصیلی ہو جائے گی، میرے ذہن میں اور بھی کچھ نقطے آ رہے ہیں، چلو اللہ کی توفیق سے بات کو سمیٹتے ہیں، کوشش کرتے ہیں لمبی نہ ہو جائے۔ کہہ دوں پتہ نہیں یہ جملہ میں نے محرم میں یہاں شاید یہاں کی تقریر میں کہا ہو یا نہیں، چلو دوبارہ کہہ دیجیے۔ جلے مینوں نہیں یاد تھے تو انہوں کیڑا یاد ہے؟ نقطہ یاد ہے، مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ کہا ہے کہ نہیں کہا، تو جب مجھے یہ یاد نہیں ہے تو آپ کو نقطہ یاد نہیں ہوگا، پکی بات ہے۔ چلیں جی میں عرض کر دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ شیطان نے ایک رب کو چیلنج کیا تھا، رب کو چیلنج کیا کہ میں تیرے بندوں کو آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر اغوا کروں گا، بہلاؤں گا، پھسلاؤں گا۔ یہ چیلنج قرآن میں موجود ہے۔ شیطان کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ تیرے بندوں کو آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، بہت تھوڑے ہوں گے جو تیرے رہیں گے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ اللہ نے بھی ایک جگہ پہ کہہ دیا جو میرے ہوں گے وہ تیرے نہیں ہوں گے۔ شیطان کو رب نے کہا تو اپنا زور لگا، سبحان اللہ، تو اپنا زور لگا لگا لگا، جو تو اس سے ہوتا ہے لگا کر، جو ہوتا ہے کرتا جا۔ شیطان نے اپنا زور لگایا، بندے پھیلائے، پھسلائے، گمراہ کیے، بہلائے، راستے سے اتارے، آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر رب نے کہا اب آ گیا میرے نبی کا زمانہ، اور اس زمانے میں آ گیا ایک دیوانہ آئے، اور پھر اس دیوانے کا آ گیا میرے نبی کی زبان پہ ترانہ۔ میرے آقا نے اس رب کی قسم اٹھا کر کہا والذی نفسی بیدی یا ابن خطاب ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ اے خطاب کے بیٹے عمر، اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ ذوق یہ کہتا ہے کہ آقا یوں بتا رہے ہیں اشاروں اشاروں میں، عمر شیطان نے رب کو ایک چیلنج کیا تھا کہ تیرے بندوں کو میں آگے پیچھے سے آؤں گا، بہلاؤں گا، پھسلاؤں گا۔ عمر رب نے تجھے بھیج کے اس چیلنج کا جواب دے دیا کہ عمر جس گلی سے گزرے گا شیطان تو عمر کے سائے سے بھی نہ بھاگا، مجھے رب نے کہا۔ یہ چیلنج قرآن میں موجود ہے، اور اگلی بات حدیث میں موجود ہے۔ علماء کا کام تو یہ ہے کہ قرآن حدیث سے ایک ستھرا چمکتا ہوا موتی نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ شیطان کے اس چیلنج کا جواب دے کر رب نے عمر کو بھیجا۔ شیطان، ایک حدیث پاک میں آتا ہے شیطان عمر کے سائے سے ایسے بھاگتا ہے، پہلے اس کی ہوا نکلتی ہے، پہلے ہوا نکلنے کا مطلب ہے زور ٹوٹتا ہے، اس کے بعد پھر سلنسر چلتا ہے یا نستا ہے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ سلنسر بھی چلتا ہے اور ساتھ ساتھ دوڑیں بھی لگ رہی ہوتی ہیں۔ باب عمر تو اس پہ شاہد ہے نا بھائی، جنگ والے تو نہیں بھولے، جنگ والے تو اس بات کو جانتے ہیں، آج بھی کہیں عمر کا نام لکھ دو۔ اچھا بھائی، عمر مراد رسول اور امیر معاویہ مراد عمر۔ شیطان کو پسپا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اور دبدبے اور وقار نے۔ اللہ نے حضرت عمر سے شیطان کو یہ ذلالت دی۔ اب رہ گئی دو طاقتیں، کیسر کو بھی حضرت عمر نے توڑا اور کسرا کو بھی۔ دھیان رکھے،
اس ایک جملے کو جب میں نے کہنا ہے نا تو انشاءاللہ آپ کو جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت خدمات ایسے چمک کے دماغ کو روشن کریں گی نا، بڑی دیر اور دور تک وہ چمک باقی رہے گی، صرف میری طرف دھیان رہے۔ حضرت عمر نے دو بڑی وقت کی طاقتوں کو توڑا، ایک کا نام کسرے فارس اور دوسرے کا نام کیسر روم۔ کیسر ٹوٹا حضرت عمر کے دور میں، کسرا ٹوٹا حضرت عمر کے دور میں۔ اب عالمی نقشہ، یہ میری طرف تھوڑا سا دیکھنا، میں خیالی طور پہ آپ کے اس پلر پہ آپ کو لے کے جا رہا ہوں، یہ جو سامنے بیم ہے نا، بیم پہ بھئی توجہ میری طرف رہے۔ عالمی نقشے پہ دو بڑے نام تھے، ایک کیسر روم اور ایک کسرے فارس۔ حضرت عمر نے ان کو توڑ کر عالمی نقشے سے ان دونوں کے نام کو مٹا دیا۔ وہ نقشہ خالی تھا جس میں کبھی کسرا کا نام کبھی کیسر کا نام حضرت عمر نے توڑ کر پاش کر کے وہ جو انٹرنیشنل نقشے اور خاکے سے کیسر اور کسرا کے نام کو مٹایا۔ امیر معاویہ وہ ہے جس نے اسلام کو عرب سے اٹھایا اور سپر پاور بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ جہاں کبھی کیسر روم ہوا کرتا تھا، کسرے فارس کا دبدبہ ہوتا تھا، توڑا ان کو حضرت عمر نے۔ ان سپر پاور، ان بڑی طاقتوں کو پاش حضرت عمر نے کیا۔ عالمی نقشہ خالی تھا، وہاں جا کے اسلام کو فٹ امیر معاویہ نے کیا۔ سبحان اللہ۔ بھائی صاحب میں کیا نعرہ مارن لگے ہوں؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان رسالت، شان صحابہ، پہرو بر پہ چھا گیا معاویہ معاویہ، پہرو بر پہ چھا گیا معاویہ معاویہ، کافروں پہ حاویہ، معاویہ معاویہ، کافروں پہ حاویہ۔ معاویہ معاویہ۔ آج اسلامی دنیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک جملہ کہا 3-4 دن پہلے 2-3 تقریروں میں کہ اسلامی دنیا، جنگ میں بھی کہا، پیر ذوالفقار صاحب کی جب تعزیت کے لیے آئے، میں نے اسی رات مولانا کو ایک میسج کیا واٹس ایپ پہ، وہ بتاتا ہوں۔ مولانا نے ایک جملہ کا اور بڑا مزدار کہا کہ عالم اسلام وہی ہے جہاں صحابہ کے قدم لگے۔ سنا جی، 57 اسلامی ملک عالم اسلام کہلاتے ہیں۔ اسلام جب پوری دنیا پہ چھا جائے گا تب بھی پہلی اسلام کی باؤنڈری یہی کہلائے گی جہاں صحابہ کے قدم لگے۔ اگلا جملہ بھی کہہ دوں جو مولانا کو میسج کیا، میں نے کہا حضرت جہاں صحابہ کے قدم لگے 57 اسلامی ملک، یہ وہی جگہ ہے جہاں امیر معاویہ نے اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ یہ امیر معاویہ کے دور کے صوبے ہیں، سبحان اللہ کا۔ یہ حضرت امیر معاویہ کے دور کا ایک صوبہ آج ایک ملک بن چکا۔ میرے محترم دوستو، میں نے جملوں میں بات کہی ہے اور پیچھے کئی کتابوں کا مطالعہ موجود ہے، آپ کو تو نچوڑ نکال کے دے دیا کہ آپ کو یاد رہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگلی بات کہنے لگا ہوں، توجہ ہے بھائی، توجہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، عجیب روایت ہے، مسند احمد کی روایت، فرمایا جس نے میرے ساتھ سفر جہاد نہ کیا ہو، رہ گیا ہو، نہ جا سکا ہو، یا اس وقت اسلام نہ لایا ہو، میرے ساتھ جہاد کے سفر میں نہ جا سکا ہو، فرمایا وہ سمندر میں جہاد کا سفر کرے، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اس نے میرے ساتھ جہاد کیا۔ آسان لفظوں میں کہوں، آقا فرما رہے ہیں جس نے میرے ساتھ سفر جہاد نہیں کیا وہ امیر معاویہ کے ساتھ لشکر میں شامل ہو جائے۔ اس لیے کہ سمندری جہاد کب شروع ہوا؟ بولیے بھائی، کب شروع ہوا؟ ایک اور روایت مجمع الزوائد کی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا غزوۃ فی البحر مثل 10 غزوات فی البر، زمین کی 10 جنگیں، زمین کے 10 غزوات، فرمایا وہ سمندر کی ایک جنگ ان 10 پہ بھاری ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا سمندری جنگ کے فضائل مستقل ایک الگ باب ہے،
فرمایا جو صرف سمندر کے کنارے پہ کسی اسلامی لشکر کا پہرا دے رہا ہے، سرحد کا پہرا سمندر کی موجوں کے سامنے دے رہا ہے، فرمایا اس پہ رب نے جنت واجب کر دی۔ کئی روایات ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جب سمندر میں سفر کرنے والے ایک ایک مجاہد کے لیے جنت ہے، ایک ایک غزوہ اتنا بھاری ہے، ایک ایک جنگ اتنی بھاری ہے، تو جنگ والوں مجھے بتائیے اس سمندری پورے سفر کا انتظام کرنے والا امیر معاویہ کیوں بھاری نہیں؟ حضرت امیر معاویہ کے ایک ایک سمندر میں کہ ایک ایک سپاہی پہ جنت واجب ہے۔ اور عجیب بات بتاؤں، حضور نے فرمایا، بخاری شریف میں موجود ہے، ایک بندہ کہنے لگا جی بخاری شریف میں حضرت امیر معاویہ کی فضائل پہ روایت ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے نا، آنکھیں کھولو نا، اول جیش من امتی۔ اور ایک دفعہ میں نے جھنگ کے طاہر قادری صاحب کو یہ بات کہی، لاہور میں بیٹھے ہوئے، پرانی بات ہے، ملاقات ہوئی، کہتا بخاری میں حضرت معاویہ کی فضیلت نہیں۔ میں نے کہا آنکھیں کھولے، ویسے دعویٰ شیخ الاسلام ہونے کا۔ حضور فرماتے ہیں اول جیش من امتی یغزون البحر فقط اوجبو، یہ بات کہتے ہوئے آپ مسکرا رہے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں حضور مسکرا رہے، یہ مسکرانا ہی امیر معاویہ کی فضیلت کا باعث ہے۔ آقا فرماتے ہیں پہلا وہ لشکر جو سمندری راستے سے اسلامی جہاد کرے گا اس کے لیے رب نے جنت واجب کر دی ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا پہلا وہ اسلامی لشکر جو کیسر کے شہر مدینہ تو کیسر کے الفاظ ہے قسطنطنیہ آج کا استنبول، اس پہ حملہ کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ جنگ والو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، امیر معاویہ کے سفر سمندر پہ الگ جنت کی بشارت ہے اور نشانے پہ پہنچ جانے پہ الگ جنت کی بشارت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سیدنا امیر معاویہ، سیرت معاویہ، سیاست معاویہ، تدبر معاویہ، قیادت معاویہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، ٹی وی کا پروگرام تھا کہ حضرت امیر معاویہ تو جی فلاں موقع پہ اسلام لائے، بات وہاں تفصیل سے ہو نہیں سکتی، آپ کو معلوم ہے، ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہوتی ہے۔ کہنے لگا جی حضرت امیر معاویہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔ میں نے کہا یہ آپ کا موقف ہے، ہمارا جو موقف ہے وہ ہمیں پتا ہے، لیکن چلو تیری ہی مان لیتے ہیں۔ مجھے یہ بتا امیر معاویہ جب بھی ایمان لائے ہیں، امیر معاویہ کے ایمان پہ محمد عربی کی مہر لگی ہوئی ہے کہ نہیں لگی؟ جب حضور کی مہر لگی ہوئی ہے، امیر معاویہ کے ایمان کو حضور نے قبول کیا ہے، وہ جب بھی لائے ہیں جیسے بھی لائے ہیں مصطفیٰ کی مہر کو دیکھا جائے گا۔ جب حضور کی مہر لگی ہے تو اب امیر معاویہ کا ایمان ہماری اپنی نجات بن گیا ہے، امیر معاویہ کا ایمان ہماری اپنی جنت کی ضمانت بن گیا ہے۔ میرے محترم دوستو، ایک بندہ مجھے کہنے لگا، بس میں نے چھوٹے چھوٹے سوالات کے جوابات بھی عرض کرنے ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی مرزا جیلمی نے حدیث عمار بچوں کو رٹوا دی ہے۔ اچھا جی حدیث عمار میں کیا ہے؟ کہتے ہیں حدیث عمار میں ہے کہ جو حضرت عمار کا قاتل ہوگا وہ باغی گروپ ہوگا، اور باغی گروپ کو بخاری شریف کی ایک روایت پڑھ کے اس نے جگہ جگہ یہ فساد پھیلایا کہ بخاری شریف میں موجود ہے، باغی گروپ کو عربی میں کہا جاتا ہے فئہ باغیہ، فئہ باغیہ تقتلک فئۃ الباغیہ، اے عمار تجھے فئہ باغیہ قتل کرے گا۔ میں نے کہا یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے، تو جو روایت میں پڑھنے لگوں یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے۔ سبحان اللہ کہو، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ حضور اپنے بیٹے اپنے نواسے حضرت حسن کو بڑے پیار سے دوران خطبہ اٹھا کر سب کو سنا کر ارشاد فرما رہے، یہ میرا بیٹا وہ سردار بیٹا ہے۔ سبحان اللہ کہو، لال گودڑیوں سے پہچانے جاتے ہیں، یہ میرا بیٹا وہ سردار ہے، ابھی تو چھوٹا ہے لیکن جب اپنے کام اور اپنے نام پہ آئے گا، وقت پہ آئے گا، یہ میرا بیٹا دو مسلمانوں کے بڑے گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ بڑے گروہ کو عربی میں ایک ہو تو کہتے ہیں فئہ عظیمہ، دو ہو تو کہتے ہیں فئتین عظیمتین۔ میں نے کہا تو حضرت امیر معاویہ کو فئہ باغیہ کہہ رہا ہے، میرا نبی امیر معاویہ کو فئہ عظیمہ کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ کہو ذرا،
سارے ایک دفعہ اپنی زبان سے دوہرا دو کہ امیر معاویہ کا گروپ فئے عظیمہ، فئے حضرت علی بھی فئے عظیمہ، حضرت امیر معاویہ بھی فئے عظیمہ۔ اب میں اپنے نبی کی بات مانوں گا اور حضرت سیدنا حسن کو سردار مانوں گا، سبحان اللہ، اپنے نبی کی اس پیشن گوئی کو مانوں گا۔ حضرت امیر معاویہ بھی فئے عظیمہ، مسلمانوں میں سے ایک بڑا گروہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بھی مسلمانوں میں سے ایک بڑا گروہ۔ کہنے لگا فئے باغیہ کون ہوگا؟ میں نے کہا فئے باغیہ وہی ہے جو عثمان کا قاتل ہے، سبحان اللہ کا حضرت، جو حضرت عثمان کا قاتل ہے۔ وہ 4000 گنڈے کہاں گئے تھے؟ وہ 4000 لفنگے کہاں گئے تھے؟ تاریخ پوچھتی ہے وہ 4000 کہاں کھپ گئے تھے؟ وہ 4000 گھسے ہوئے تھے مسلمانوں ہی کا خاتمہ کرنے کے لیے، اور مسلمان جو ان کو چبھتے تھے وہ حضور کے زمانے کے صحابہ چبھتے تھے، جن کو حضور کی جماعت کہا جاتا تھا، جو اصل امت تھے، جو امت کے لیے معیار تھے، ان کو وہ چبھتے تھے۔ دونوں گروپوں میں گھس کر حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ان دونوں گروپوں میں، ان دونوں فئے عظیمہ میں، سبحان اللہ کہو، ان دونوں فئے عظیمہ میں، فئتین عظیمتین، حضرت حسن تو ان کی صلح کرائے، لیکن ایک باغی گروپ ایسا تھا کہ جو ان دونوں میں گھس کر تلاش کر کر کے صحابہ کو قتل کر رہا تھا۔ میں نے کہا فئے باغیہ سے مراد عثمان کا قاتل ہے، فئے عظیمہ سے مراد عثمان کا وارث امیر معاویہ ہے۔ یہ بات یاد رہے گی، یہ باتیں یاد رکھا کرو۔ یہ باتیں کرنے کے لیے ہوتی ہے، چھپانے کے لیے نہیں ہوتی، دبانے کے لیے نہیں ہوتی۔ میرے محترم دوستو، ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں لڑائی ہوئی۔ میں نے کہا بالکل ہوئی ہے، جنگ ہوئی ہے، اختلاف ہوا ہے، دونوں صحیح ہے۔ کہتا ہے لڑائی میں دونوں صحیح ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا میرے علماء نے، اکابر نے اس کے بار بار جواب دیے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا جواب میں عرض کرتا ہوں، بہت چھوٹا اور بڑا وزنی جواب ہے۔ دونوں جنتی ہے، لڑائی کے باوجود دونوں جنتی ہے، سبحان اللہ۔ کہتا ہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کہتا ہے وہ کون سی جگہ؟ میں نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے بغیر کسی تخصیص کے، بغیر کسی قید کے، بغیر کسی نفی، کسی کو منفی کیے، رب نے عمومی طور پہ کہہ دیا میرے نبی کا ایک ایک صحابی جنتی ہے، پیار سے رہے تب بھی جنتی ہے، لڑائی کرے تب بھی جنتی ہے۔ چل بھائی، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، یہ میرے نبی کے زمانے میں ہو تب بھی جنتی، یہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں ہو جن کو صحابہ کا ٹائٹل مل چکا ہے تب بھی جنتی ہے، حضرت عمر کے زمانے میں ہو تب بھی جنتی ہے، عثمان غنی کے دور کے صحابہ ہو تب بھی جنتی ہے، علی المرتضیٰ کے دور کے صحابہ ہو تب بھی جنتی ہے، امیر معاویہ کے دور میں امیر معاویہ کی جماعت میں شامل صحابہ ہو تب بھی جنتی ہے، مسجد نبوی میں پیار سے ایک صف میں کھڑے ہو تب بھی جنتی ہے، جنگ جمل، جنگ صفین میں ہو تب بھی جنتی ہے۔ میں ڈٹ کر کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہہ رہا ہے، یہ مقابلے میں بھی کھڑے ہو تب بھی۔ تیرے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ ڈٹ کر اپنی بات اور اپنا عقیدہ بیان کیا کرو۔ جب ہم کمزور ہو جاتے ہیں نا، اگلا چڑھ جاتا ہے۔ ڈٹ کر کریں گے بات کے نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کو پتا تھا یہ کچھ ہونا ہے، یہ کچھ انہوں نے آپس میں کرنا ہے، اس رب نے پہلے ہی کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تخصیص کوئی نہیں، کسی کو مائنس نہیں کیا گیا، عمومی طور پر رب نے سب صحابہ کو یہ ٹائٹل عطا کر دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی، یہ اپنے رب سے راضی ہے۔ یہاں بتا دیا ہے بڑا تو اللہ ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ رضی اللہ، اللہ ان سے راضی۔ صحابہ کی بات بعد میں کی، یہ اللہ سے راضی، اللہ بتا رہے ہیں اللہ بڑا ہے، بے شک بڑا ہے، بہت بڑا ہے، لیکن یہاں ترتیب اس لیے بدلی، صحابہ کا نام بعد میں لیا، پہلے اللہ نے اپنا نام لیا، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، اللہ بتا رہے ہیں یہ ہے چھوٹے لیکن میرے تک پہنچنے کا ذریعہ یہی ہے، میرے نبی تک پہنچنے کا ذریعہ یہی ہے، قرآن تک پہنچنے کا ذریعہ یہی ہے، دین کو لینے کا ذریعہ یہی ہے۔ اس لیے رب العالمین نے وہاں ترکیب کے اعتبار سے صحابہ کرام کو مزید ایک عزت اور شرف سے نوازا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے محترم دوستو، میں بات یہ عرض کر رہا تھا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا خطبہ بھی موجود، حضرت سیدنا حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور ان کے ساتھ قیس بن عبادہ،
ان کی روایت بھی موجود اور دشمن کی کتابوں میں موجود حضرت علی المرتضیٰ کا خطبہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. حضرت علی سے پوچھا گیا امیر معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے؟ کسی پاگل نے کہا کہ امیر معاویہ کے خلاف میں تحریک چلانا چاہتا ہوں, گالیاں نکالنا چاہتا ہوں. حضرت علی نے خطبہ دیا. سبحان اللہ. ایک بندہ کہنے لگا جی امیر معاویہ کی شان میں تقریریں کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا حضرت علی سے ثابت ہے. جب حضرت علی نے محسوس کیا کہ امیر معاویہ پہ تبرہ ہونے لگا ہے, میرے ساتھ جنگ کی وجہ سے امیر معاویہ کو کوئی گالی نکالنا چاہتا ہے, حضرت علی وکیل صفائی بن کے سامنے آ گئے. فرمایا ان ربنا واحد و نبینا واحد و دعوتنا فی الاسلام واحد لا نستزید فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ لا یستزیدوننا. فرمایا لا نستزیدہم, وہ ایمان میں ہم میں سے نہیں بڑے ہوئے, ہم ایمان میں ان سے نہیں بڑے ہوئے. امیر معاویہ کا میرا رب ایک ہے. سبحان اللہ. رسول ایک ہے, کتاب ایک ہے, دعوت ایک ہے. اختلاف صرف خون عثمان کے معاملے میں ہے. اس کو اختلاف کہا ہے, خلاف نہیں کہا. خلاف وہ ہوتا ہے جو ضد پہ مبنی ہو, اختلاف وہ ہوتا ہے جو دلیل پہ مبنی ہو. میرے پیر علی نے, میرے باپ علی نے, میں علوی ہوں, نسبی طور پہ آوان ہوں, حضرت علی کا خون ہوں, اس لیے کہہ رہا ہوں میرے باپ علی نے بتا دیا ہے کہ امیر معاویہ اگر میرے ساتھ اختلاف کر رہا ہے تو آج کے بھنگی لفنگے تیری طرح نہیں. امیر معاویہ اختلاف کر رہا ہے, دلیل کی بنیاد پہ کر رہا ہے, اور دلیل کی بنیاد پہ اختلاف پہ رب اجر عطا کرتا ہے. یہ خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب پہ میں بہت لمبی بات کر سکتا تھا, ظاہر ہے میں نے اسٹارٹ ہی ایسا لیا, لیکن میں کہتا ہوں موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے. اب میں بیان کو مکمل کرنے کی طرف آ رہا ہوں. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ حضرت حسن نے بیعت کی ہے, ان کی حکومت کو حضرت حسین نے تسلیم کیا ہے, اور حضرت حسن حسین نے صرف تسلیم ہی نہیں کیا, اپنے سارے ماننے والوں سے حضرت امیر معاویہ منوایا ہے. اور دمشق کی جامع مسجد ہے, حضرت سیدنا امیر معاویہ موجود ہے. خطیب کھڑا ہوتا ہے. شیعہ کی کتاب رجال کشی میں یہ عبارت موجود ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ موجود, حضرت حسن موجود, حضرت حسین موجود, فوجوں کا کمانڈر ان چیف قیس بن عبادہ موجود. خطیب جیسے اسٹیج سیکرٹری اعلان کرتے ہیں, خطیب نے, نقیب نے اعلان کیا کہ کن یا حسن فبایعہ. شیعہ کی کتاب میں یہ عبارت موجود نہ ہو, ہم مجرم ہیں. خطیب نے کہا حضرت حسن کو, حسن کھڑے ہوں اور امیر معاویہ کی بیعت کریں. طے تو پہلے ہی ہو چکے تھے سارے معاملات. ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی وہ شرائط کیا ہے جن شرائط پہ صلح ہوئی؟ میں نے کہا وہ ساری شرائط ہم نے پڑھی ہے, جو تم کہتے ہو وہ جھوٹ ہے. تم یہ کہتے ہو کہ ان شرائط میں لکھا تھا کہ جی حضرت امیر معاویہ کے بعد حضرت حسن حکمران بنیں گے. ان شرائط میں یہ بات کہیں بھی موجود نہیں ہے. ہاں یہ بات موجود ہے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت حسن نے شرط رکھی ہے کہ ابو بکر و عمر, عثمان و علی کی راہ پہ چلو گے, شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. حضرت امیر معاویہ کو پہلے سے یہ بات منظور ہے. حضرت حسن نے ایک شرط اور رکھی ہے, ایک علاقہ ہے دار ابجر. حضرت سیدنا حسن نے کہا کہ اس کا خراج ہمیں دیا جائے. میں کتاب میں پڑھ کے حیران رہ گیا. حضرت امیر معاویہ نے کہہ دیا جی ٹھیک ہے. اس کا خراج جو 60 لاکھ درہم بنتا تھا, حضرت امیر معاویہ نے بات کر لی. جب ان لوگوں سے خراج مانگنے کے لیے گئے, انہوں نے کہا ہم حضرت حسن کے مرید ہیں. حضرت حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لی ہے, ہم خراج نہیں دیں گے. وہ 60 لاکھ کی بات ہوئی تھی, وہ انہوں نے نہیں دیا. حضرت امیر معاویہ وہ بھی اپنی جیب سے ہمیشہ ادا کرتے رہے. یہ لکھا ہوا ہے 60 لاکھ درہم حضرت امیر معاویہ اپنی جیب سے ادا کرتے رہے. اس کے علاوہ باقی جو شرائط میں اور علاقوں کا خراج لکھا تھا, نقد عطیات لکھے تھے, نقد ہدایہ لکھے تھے, وہ سارے کے سارے سیدنا امیر معاویہ نے دیے ہیں. اس میں کہیں پر یہ شرط نہیں ہے کہ امیر معاویہ کی وفات کے بعد حضرت حسن خلیفہ ہوں گے. یہ ساری کہانی بعد میں گھڑی گئی کہ حضرت حسن کی موت کو امیر معاویہ کی سازش قرار دیا جائے, کہ امیر معاویہ نے اس ڈر سے حضرت حسن کو ذہن دلوایا ہے کہ میرے بعد حسن حکمران نہ بنے. یہ سب بات کی جھوٹی کہانی گھڑی ہوئی, شرائط میں کہیں پر بھی موجود نہیں. میرے محترم دوستو, اب جو بات موجود ہے وہ ذرا سنیے. حضرت حسن کو خطیب نے کہا کھڑے ہو,
بیعت کریں بڑے اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، جیسے اسٹیج سیکرٹری نام لیتے ہیں، حضرت حسن کھڑے ہوئے، کتاب والا کہتا ہے کاما حسن فبایعہ، حضرت حسن کھڑے ہوئے، اپنا ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھوں میں دیا، دمشق کی جامع مسجد ہے، حضرت حسن کہتے ہیں جی حضرت امیر معاویہ کے دور میں حضرت علی کو گالیاں نکالی جاتی تھی، جنگ والوں مجھے سوچ کر بتانا، یہ وہی دمشق کی جامع مسجد ہے جہاں امیر معاویہ خطبہ دیتے تھے، سبحان اللہ کا، اس ممبر سے اگر کبھی حضرت علی کو گالی دی جاتی، آج اسی ممبر کے پاس بیٹھ کے، اسی ممبر پہ بیٹھے ہوئے امیر معاویہ کے ہاتھوں میں علی کا بیٹا حسن ہاتھ دیتا نہیں، وہ غیرت مند تھے، جھوٹ بولنے والا بے غیرت ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے کہانی گھڑی ہے، وہاں کوئی ایسا ماجرا نہیں کہ حضرت علی کو گالیاں دلوائی جاتی ہو، ممبروں سے گالیاں دی جاتی ہو۔ میں کہتا ہوں یہ بنو امیہ پہ بھی الزام، حضرت امیر معاویہ پہ بھی الزام، اور شیعہ کی کتاب میں یہ عبارت موجود ہے کہ حضرت حسن نے اسی ممبر پہ بیٹھے ہوئے امیر معاویہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے کہ نہیں دیے، اسی ممبر کے پاس بیٹھے ہیں، ایک بار بھی نہیں کہا حضرت سیدنا حسن نے کہ اس ممبر سے گالیاں دی جاتی نہیں ہیں، یہ بھی لکھو جی کہ ہم بیعت تو کر رہے ہیں، آئندہ گالیاں نہیں دی جائیں گی۔ میں نے کہا یہ شرائط میں مجھے دکھا دے، میں مان لیتا ہوں۔ یہ سارا الزام حضرت حسن و حسین پہ جاتا ہے، حضرت حسین بھی ادھر موجود ہے، خطیب کھڑا ہوا، اس نے اگلا جملہ یہ کہا کہ قم یا حسین فبایعہ، آگے کہتا ہے قام حسین فبایعہ، اس نے حضرت حسین کا نام پکارا، ابھی نبی کا نواسہ حسین ابن علی کھڑا ہوگا، بیعت کریں گے، سارا مجمع دیکھ رہا ہے، بڑی محبت کے ساتھ حضرت حسین کھڑے ہوئے، بیعت کی فبایعہ۔ اب اگلا منظر دیکھیے، فوجوں کا کمانڈر ان چیف جو شام والوں کے خلاف لڑ چکا تھا، جنگوں میں حضرت امیر معاویہ کے ساتھیوں کے خلاف محاذ آرائی میں سرگرم عمل رہا، قیس بن عبادہ نام ہے، فوجی تو فوجی ہوتا ہے نا، فوجی نے دیکھا حضرت حسین کو، فالتفت الی الحسین، شیعہ کی کتاب کی عبارت ہے، اس نے حضرت حسین کو دیکھا کہ سرکار میرے لیے کیا حکم ہے، اگر بیٹھے بیٹھے ہی میری ہو جائے تو کافی ہے۔ فوجی تو اٹھنے میں اپنی وہ محسوس کرتا ہے شان میں کمی کہ میں اٹھوں گا سارے دیکھیں گے میں ہوں فوجی، فوجی کہاں سے، وہ کہتے ہیں نا عقل ہے تے موجہ ہی موجہ، عقل نہیں تے فوجہ ہی فوجہ، یہ جملہ مشہور ہے، عقل ہے تے موجہ ہی موجہ تے عقل نہیں تے، بھئی وہاں سوچنے کا موقع ہی نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا فوجی پاگل ہوتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں وہاں سوچنے کا موقع نہیں دیا جاتا، وہاں سوچنے کی طرف دھیان جانے ہی نہیں دیتے۔ وہ یہ جملہ فوجوں میں بھی مشہور ہے، عقل ہے تے موجہ ہی موجہ، عقل نہیں تے فوجہ ہی فوجہ۔ خیر توجہ کرے ذرا، حضرت سیدنا حسین دیکھتے ہیں، وہ حضرت حسین کو دیکھتا ہے، فالتفت الی الحسین، اس نے حضرت حسین کو دیکھا کہ جناب اگر بیٹھے بیٹھے ہی کوئی بات بنتی ہے مجھے اٹھنا نہ پڑے، مجھے اٹھنے کی زحمت نہ ہو، بس آپ کی ہو گئی میری بھی ہو گئی۔ حضرت حسین نے اس کی طرف دیکھا، فالتفت الی الحسین، قیس بن عبادہ کی طرف دیکھا، اس نے پہلے حضرت حسین کو دیکھا، اب حضرت حسین نے ادھر دیکھا اور کہا قم یا قیس، جن کو تھوڑی سی عربی آتی ہے وہ تو کہو سبحان اللہ۔ پہلو کے نام خطیب لے رہا تھا، فوجی کمانڈر ان چیف کا نام حضرت حسین نے لیا کہ سارے سنو بھائی ابھی فوجی صاحب کھڑے ہوں گے، سبحان اللہ۔ قیس بن عبادہ کھڑے ہو، قم یا قیس فبایعہ، اور اگلا جملہ کہا انہو امامی، قیس کھڑے ہو کر امیر معاویہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دو، حسن میرا امام ہے تو امیر معاویہ بھی میرا امام ہے۔ وَإِنَّهُ امامی، یہ لفظ کہاں لکھے ہیں؟ رجال کشی میں لکھے ہیں۔ ہم نے کہا ہم یہاں سے امام معاویہ کہتے ہیں، معاویہ ایسا ہے، تمہاری جب جھوٹ کی یہ عمارتیں گریں گی نا، جب گرد چھٹے گی اور جب ایران جلے گا اور تمہاری خفیہ طاقتیں دم توڑ جائیں گی، پھر ایران پہ بھی سکہ معاویہ کے غلاموں کا ہوگا۔ شام میں امیر معاویہ کے غلام آئے کہ نہیں آئے؟ ابھی ایران کی جو حالت ہے نا، خدا کی قسم ان کو کہو نا تمہارا ایران بچتا ہے، امیر معاویہ کو اپنا باپ کہہ لو، یہ کہہ لیں گے ہاں جی بالکل اسی یہی یزید آ وہ ساڈا ابا سی، اتنا بھی کہنے واسطے تیار نہیں، لیکن رب جب پکڑتا ہے اپنے طریقے سے پکڑتا ہے۔ کہو انشاءاللہ یہ گرد چھٹنی ہے، اور یہ 22 رجب انشاءاللہ دیکھو نا کیسا پیغام لے کے آیا۔ تم صدیوں سے امیر معاویہ کی وفات پہ خوشیاں مناتے رہے، امیر معاویہ کی وفات آئی، تمہارا سب سے بڑا گرو رو رہا ہے، بغیر تو پھر بھی کونڈے پکاؤ گے،
ڈال تو عربی میں ہے ہی نہیں. ہے ڈال؟ بولو یار. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتہ ہے ڈال ہے. شاید استاد چھوڑ گئے. ڈال ہے ڈال؟ بولو تو صحیح. ڈال کوئی نہیں. یہ کونڈا. کونڈا کا معنی ہے بیڑا غرق ہو جائے. جس نے اسلامی بحریہ کے بیڑے تیرائے ہوں تمہارے کہنے سے اس کا بیڑا نہیں غرق ہوگا. اس نے جیسے سمندر پہ بیڑے تیرائے ہیں انشاءاللہ اس کی شام کے بیڑے بھی تیرتے رہے اور اس کے ساتھ ملنے والوں کے بیڑے پار ہیں. چلو ابھی میں بیڑے پہ تقریر شروع کروں نا. سبحان اللہ. مجھے ایک مقالہ ملا چند دن پہلے. میں بھائی مکمل کرنے لگوں. ڈرنا نہیں ہے کہ اولیاء سبحان اللہ کہنا لے ایسے سے کھسکن شروع ہو جاؤ. بھائی سبحان اللہ کہہ دیتی ہے اگے مولوی صاحب آپ پہ چل دے رہے ہیں. نہیں بھائی میں اکٹھے چلیں گے انشاءاللہ. توجہ ہے آپ حضرات کی. ایک مقالہ ملا میری گاڑی میں رکھا ہوا ہے. ہائے ہائے اسلامی بحریہ پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے. سبحان اللہ. لکھا کس نے؟ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ ڈاکٹر کوئی محمد نواز نامی ہے نیوی کے. سبحان اللہ. نیوی ایک محکمہ ہے پورا کراچی نیوی پہ چل اور پل رہا ہے. اس نے نیوی میں ڈیوٹی کی. پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھنا تھا. اس نے کہا میری ساری نوکری اور نیوی میں کام کرنے والے سارے ملازموں بحریہ میں کام کرنے والے سارے ملازموں سنو اگر تو کفر کی بحریہ کے ملازموں جملہ لکھا ہے اگر کفر کی بحریہ کے ملازموں تو وہ پہلے سے چلی آ رہی تھی. اگر اسلامی بحریہ کے ملازم ہو تو اسلامی بحریہ شروع کرنے والے کا نام امیر معاویہ. یورپ کی بحریہ پہلے چلی آ رہی تھی. اسلام کو بحریہ عطا کرنے والے کا نام حضرت سیدنا امیر معاویہ. اور آپ جانتے ہو دنیا میں 2/3 کیا ہے؟ پانی ہے. 1/3 ایک حصہ خشکی ہے. پانی زیادہ ہے. جس نے چھا جانا تھا رب نے اس کو ذوق کیسا عطا کیا. حضرت عمر کی مراد بن کے بات شروع کی. حضرت عمر کی مراد بن کے. حضرت عمر جو بولے تو رب قرآن بنا دے. سبحان اللہ. کوئی شخص تو ایسا ہے کہ جس نے حضرت عمر کو بھی حیران کر دیا کہ حضرت پوری دنیا پہ اسلام نے اگر چھانا ہے تو اس کے لیے آپ نے امیر معاویہ سے بیڑا بنوانا ہے. سبحان اللہ. یہ جملہ کس نے کہا؟ حضرت امیر معاویہ نے حضرت عمر کو کہا. یہ جملہ میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا. طالب علم ہونا ذوق ہے کہ اگر حضرت سیدی امیر المؤمنین حضرت عمر کو کہہ رہے اگر اسلام نے دنیا میں چھانا ہے تو آپ نے اپنے امیر معاویہ سے بیری بیڑا بنوانا ہے. حضرت عمر نے کہا یہ رسک عرب نہیں لے سکتے. سبحان اللہ. لیکن حضرت عمر کو خوشی کتنی ہوئی ہوگی یار. اچھا یہ باتیں حضرت علی کو نہیں پتا چلی ہوں گی؟ پہنچو یار. حضرت علی کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ وہ اسلام آئے ہائے جس کے لیے ہم نے مکے سے سفر شروع کیا تھا آج ہمارے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا پوری دنیا پہ چھا جانے کی اجازت مانگ رہا. حضرت علی کتنے خوش ہوئے. اور میں نے کتابوں میں پڑھا لیکن میں ساری اس تفصیل میں جاتا نہیں ہوں. یہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگیں بتانے والے بے شرم ان سے پوچھو کہ علی امیر معاویہ کی کیا تعریف کرتے ہیں اور امیر معاویہ حضرت علی کا کیا تعارف کراتے ہیں. سارا کتابوں میں موجود ہے. میں تو صرف باتیں وہ کر رہا ہوں جو مجمع کو سمجھ آنے والی ہو ذہنوں میں رہنے والی ہو. حضرت علی اور مرتضیٰ کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی. اس لیفٹیننٹ کرنل نے یہ مقالہ لکھ کر کہا کہ اسلامی بحریہ اگر اسلامی بحریہ ہے پاکستان اسلامی ملک ہے تو بحریہ کا ہر تمغہ امیر معاویہ کے نام ہونا چاہیے. اور وہ وقت دور نہیں ہے. یہ چیزیں اپنی حقیقت کی طرف آئیں گی انشاءاللہ. اس وقت دنیا ان لوگوں کو سلام کرے گی جنہوں نے مشکل ترین حالات میں امیر معاویہ کی عظمت کا جھنڈا اٹھایا ہے. باتیں سنی ہیں گالیاں سنی ہیں. میرا عرصہ خطابت کا 20-21 سال ہو گیا. پہلے میں اسٹیج سیکرٹری کرتا تھا. آپ یقین جانیں کئی جلسوں میں پرچیاں آتی تھی کہ جی میں نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھ لیا. مجھے پورا گاؤں گالیاں نکالتا ہے. یہ میں زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا. کئی مجمعوں میں بیٹیوں بہنوں کی طرف سے پرچیاں آتی تھی
کہ میں نے علماء کی تقریر سن کے شوق سے بچے کا نام معاویہ رکھا اور میرے بچے کو خاندانی سے بددعائیں ملتی ہیں. ایک وقت وہ تھا، آج معاویہ معاویہ ہو رہی ہے. شور کوٹ چلے جاؤ تو معاویہ، جنگ آؤ تو معاویہ، قومی اسمبلی ہو تو معاویہ، صوبائی اسمبلی ہو تو معاویہ. معاویہ نام کے حوالے سے جتنے جھاکے تھے وہ اتر گئے، جتنے حجاب تھے وہ اتر گئے، ڈر خوف ختم ہو گیا. الحمدللہ انشاءاللہ کنڈوں کا بھی کنڈا ہوگا انشاءاللہ. کہہ دو انشاءاللہ. بس بھئی آخر میں اتنا کہتا ہوں، دشمن صحابہ پہ یوں وار کیجئے. کریں گے انشاءاللہ. آپ کہیں گے بھئی کیسے؟ ہائے ہائے، تلوار نالو زیادہ تیز، گولی نالو زیادہ اپنے نشانے تے لگن والا دشمن صحابہ پہ یوں وار کیجئے. حضرت معاویہ سے پیار کیجئے. اب آپ معاویہ کہتے ہیں نا، اس وقت بھونک شروع ہو جاتی ہے. امیر معاویہ نام ہی اس ستارے کا ہے. جب نکلتا ہے نا کہتے ہیں معاویہ نام کے معنی کیا ہے. میں نے کہا جو معنی تیرے لیے ہے نا وہ میں بتاتا ہوں، جو تیرے اوپر فٹ آتا ہے وہ بتاتا ہوں. یہ وہ تارا ہے جب نکلتا ہے اللہ اللہ کرنے والے جاگتے ہیں، بھونکنے والے بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں. معاویہ وہ تارا ہے. سبحان اللہ. دشمن صحابہ پہ یوں وار کیجئے. سارے میرے ساتھ پڑھ لو. میں شاعر نہیں ہوں لیکن کبھی کبھی کوئی لکھیں تو اللہ قبول فرما لیتے ہیں. دشمن صحابہ پہ یوں وار کیجئے، حضرت معاویہ سے پیار کیجئے، سبائی کنڈوں کا انکار کیجئے، حضرت معاویہ سے پیار کیجئے. تفصیلی پھر کبھی صحیح انشاءاللہ العزیز. وسعت دل ہے بہت، وسعت سارا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. باتیں تو اور بھی بہت ساری تھی، پھر شروع کر دیتے. اللہ پاک آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس مسجد کی رونقوں کو آباد رکھے. حضرت مولانا الیاس بالا کوٹی صاحب کی قبر پہ اللہ رحمتوں کی برکھا برسائے. حضرت دعا کرا دیں. حضرت امیر عظیمت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے. اللہ ہماری طرف سے حضرت سیدنا امیر معاویہ کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائے. پہلے انہوں نے جو بحری جہازوں کے ڈرائیور بنائے، سبحان اللہ، ان کی کتابوں میں نام موجود ہیں. وہ میرے نبی کے صحابہ تھے، عرب شہزادے تھے. اللہ اس ایک ایک بحری بیڑے کے ڈرائیور اور بحری بیڑے کے بادباں کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے. میرے مولا حضرت سیدنا امیر معاویہ کی ایک ایک خدمت کو قبول و منظور فرما. ہمیں بہت زیادہ اللہ ان کی برکات عطا فرما. میں بتا نہیں سکتا، میرے پاس 10-12 ایسے بندوں کی باتیں ہیں کہ جنہوں نے بتایا ہم نے امیر معاویہ پہ تقریر کی. کسی عالم نے بتایا میں نے کتاب لکھنے کا سوچا، کسی نے بتایا میں نے کتابیں پڑھ کے ڈائری میں تقریر تیار کر کے لکھی. 10-12 ایسی میرے پاس شہادتیں ہیں. سبحان اللہ. انہوں نے بتایا ہم تیاری کرتے کرتے سو گئے، رب نے خواب میں دیدار مصطفیٰ کرا دیا. ہمیں امیر معاویہ کے در سے یہ محبتیں ملی ہیں. یہ فقیر بھی کسی درجے میں شامل ہے. پہلے میں نہیں بتاتا تھا، اب کبھی کبھی سنا دیا کرتا ہوں. جو زیادہ بک بک کر رہا ہوں نا اس کو بتاتا ہوں. امیر معاویہ کی برکت سے حضور کی سلامتی کی دعا ملی ہوئی ہے. ہم کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ موت کے منہ سے نکلا ہوں، پرچوں سے نکلا ہوں، FIR سے نکلا ہوں. میری اس ران میں 18 سکرو لگے ہوئے ہیں. تم ہمیں گولیوں سے ڈراؤ گے؟ 18 سٹیل کے سکرو گئے ہوئے ہیں. سٹیل کے. آپ کو محسوس ہوا کہ میں معذور ہوں؟ میرا یہ ہاتھ ٹوٹا ہے، موت کے منہ سے نکل گیا ہے. 1.5 گھنٹہ تقریباً میں موت کی وادیوں میں تھا. پولیس والے اٹھا کے اسپتال لے گئے. ڈاکٹر اپنا کام شروع کر چکے تھے، ہم اس جہان میں. لیکن اللہ نے یہ دکھایا ہے سبحان اللہ. امیر معاویہ سے محبت کا صلہ، وہ جو حضور نے سلامتی کہی السلام علیکم کے الفاظ وہ سنے میں نے. حضرت امیر معاویہ پہ تیاری کر رہا تھا، پورا ہفتہ تیاری کرتا رہا، تقریر تیار کرتا رہا. جمعے والے دن صبح آنکھ لگ گئی. آقا فرما رہے ہیں السلام علیکم بیٹا. یہ بات مجھے ہر موقع پہ یاد آتی ہے کہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا حضور کی سلامتی. حضرت امیر معاویہ کے در سے ہمیں یہ تحفے ملے. اللہ بار بار یہ برکات نصیب فرمائے. پروردگار عالم یہ جتنے حضرات ہیں ان کو اللہ حضرت امیر معاویہ کی محبت سے، صحابہ کی محبت کی برکت سے اللہ دیدار مصطفیٰ کرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی دعاؤں کا مستحق بنا دے. اللہ ہم سب کی تمام چھوٹی بڑی ضرورتیں اپنے خزانے غیب سے پوری فرما. ہمارے بزرگ اس قریب عرصے میں دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت پیر عبدالرحیم صاحب نقشبندی، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی، حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب
حضرت مولانا فضل رحیم صاحب جنتیوں کے جنازے اللہ نے چاروں جنازے پڑھنے کی توفیق دی. ایسے عجیب جنتی لوگ تھے اور سارے حضرت امیر معاویہ اور صحابہ سے پیار کرنے والے تھے. کوئی صحابہ کا دشمن اور اس شان سے دنیا سے جائے نہیں ہو سکتا. جب دنیا سے شان سے نہیں جائے گا تو قبر میں بھی چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا. اللہ پاک ہمارے ان بزرگوں کی کامل بخشش اور مغفرت فرما, ان کے درجات بلند فرما. اسی سال میں میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے, 7 ماہ ہوئے. اللہ ان کی قبر پہ بھی رحمتوں کی برکت برسا. اللہ آل حق کا ہمیں دائی بنا, سپاہی بنا, ہماری نسلوں میں دین کے خدمت گزار پیدا فرما. اللہ کسی طرح کا کوئی گمراہ, ملحد, دہریہ, بدعتی, رافضی, قادیانی اللہ قیامت تک ہماری نسلوں میں پیدا نہ فرمانا. اللہ ہم سب کی تمام چھوٹی بڑی ضروریات اپنے خزانے غیب سے پوری فرما. در در کے دھکوں سے بچا, اپنے در کا منگتا بنا. وہ ایک بچہ اٹھا ایک جنازے میں, اس کے بھائی کا جنازہ تھا, ہم جو جنازہ پڑھانے لگے, اٹھا, تلگن کے علاقے کی بات ہے, اس بچے نے سکول کالج کا بچہ تھا, اس نے بڑا زبردست اعلان کیا کہ میرے بھائی کے جنازے سے ہر وہ بندہ نکل جائے جو ابو بکر صدیق کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتا اور امیر معاویہ کو جنتی نہیں مانتا ہے. اللہ وہ بار بار مجھے تقریروں میں یاد آتا ہے نوجوان, اس کی ایک کارگزاری سنانے کو دل کرتا ہے. اللہ ایسے تمام مرحومین جو صحابہ کی محبت میں دنیا سے رخصت ہوئے ان کے درجات بلند فرما. شہداء ناموس صحابہ کی قربانیاں قبول و منظور فرما. اللہ جنگ قربانیوں کا ایک مرکز رہا, اللہ وہی عظمت رفتہ واپس لوٹا دے, وہی عزت رفتہ, شوکت رفتہ واپس لوٹا دے. میرے مولا ہم سب کو ایک اور نیک بنا, حق کا بول بالا فرما, کفر کا منہ کالا فرما. اس مسجد کی انتظامیہ, خطیب صاحب, امام, مؤذن, اساتذہ, اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما. بھائی فاضل صاحب ان کے پورے گھرانے کو بھائیوں جیسے ہیں اللہ نے جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ ان کی رزق میں روزی میں برکت عطا فرما. جتنے بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جو اولاد والے ہیں اللہ ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. پروردگار عالم جو نیک رشتوں کی تلاش میں ہیں, نوجوان, بچے, بچیاں, والدین اس حوالے سے پریشان ہیں, اللہ سب کے لیے نیک پاکیزہ رشتوں کو بندوبست فرما دے. اے رب کریم اپنے کریمانہ کرم سے اس قوم کو پھر شوکت صدیق و عمر دے, اپنوں کے لیے دل عثمان عطا کر, غیروں سے نمٹنا ہو تو حیدر کا جگر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.